ایک گاؤں میں سریا نامی بوڑھی عورت اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا بیٹا بہت امیر تھا لیکن اس کی بہو بہت ہی کنجوس تھی۔ اس کے گھر میں ہر چیز تھی مگر وہ ہر وقت یہی رونا روتی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن سریا بہت ہی نیک اور سخی تھی جس کی وجہ سے اس کی بہو اس سے تنگ رہتی تھی۔ ایک رات سخت بارش ہو رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے سریا اپنا کمبل لپیٹ کر سو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر کچھ آوازیں سنائی دیں۔ سریا نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بلی کھڑی تھی جو بارش میں بھیگ چکی تھی۔ اوہ بیچاری بلی، کیسے بارش میں بھیگی ہوئی ہے، آؤ اندر آ جاؤ، یہاں میرے کمرے میں تمہیں سردی نہیں لگے گی۔ سریا کی بات سن کر بلی فوراً کمرے میں گھس آئی۔ سریا نے آگ جلا کر کمرے کو گرم کیا اور ایک پیالے میں دودھ ڈال کر بلی کے آگے رکھ دیا۔ جب بلی کا جسم خشک ہوا تو وہ دودھ پینے لگی۔ صبح ہوئی تو سریا بلی کو ناشتے کے لیے ساتھ کچن میں لے گئی، مگر جب اس کی بہو نے بلی کو دیکھا تو فوراً بولی، پہلے اس گھر میں تھوڑے مفت خورے تھے، جو یہ بلی بھی آ گئی، میں تو اس بلی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دوں گی، جس نے دینا ہے اپنے ناشتے میں سے دے۔ اپنی بہو کی بات سن کر سریا بہت دکھی ہو گئی اور اس سے کہا، بہو تم بالکل فکر نہ کرو، میں اس بلی کو اپنے ناشتے میں سے کھلاؤں گی، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس اسے کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سریا کی بہو اس کے حصے کا ناشتہ رکھ کر چلی گئی تو سریا بلی سے بولی، یہ لو پیاری بلی، آج سے یہ ناشتہ ہم آدھا آدھا کھائیں گے۔ اب وہ بلی سریا کے ساتھ رہنے لگی۔ سریا اسے کھانے میں سے کھلاتی کیونکہ اس کی بہو نے اس بلی کو کچھ بھی کھلانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ کچھ دن بعد جب وہ بلی باہر گھومنے گئی تو اپنے ساتھ ایک اور مریل سی بلی کو لے آئی جو بہت بیمار تھی۔ سریا کو اس بیمار بلی پر بہت ترس آیا۔ ہائے بیچاری، کتنی کمزور بلی ہے اور اوپر سے بیمار بھی ہے، میں ابھی سے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ لیکن جب سریا نے اپنی بہو سے بلی کے علاج کے لیے کچھ رقم مانگی تو اس کی بہو نے غصے سے جواب دیا، ایک تو تمہیں مفت میں کھلاؤں پلاؤں اور اوپر سے ان بلیوں کو لے کر آ گئی ہو، میں ان بلیوں کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں دوں گی۔ اپنی بہو کی بات سن کر سریا چپ ہو گئی اور پڑوسن سے ادھار پیسے لے کر اس بیمار بلی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ کچھ دن بعد ڈاکٹر کے علاج سے وہ بلی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ سریا ان دونوں بلیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی اور ان سے باتیں کرتی، ارے واہ، تم تو اب بہت موٹی ہوتی جا رہی ہو کیونکہ میرے حصے کا آدھا کھانا تو تم دونوں کھا جاتی ہو۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور ایک دن جب یہ دونوں بلیاں گھومنے گئیں تو دو بلیاں اور ساتھ لے کر آ گئیں۔ ان بلیوں کو دیکھ کر سریا کی بہو غصے سے بولی، اس گھر میں اتنے انسان نہیں ہیں جتنی بلیاں آ گئی ہیں، اللہ کرے یہ چاروں کی چاروں بلیاں مر جائیں اور ان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اپنی بہو کی بات سن کر سریا نے جلدی سے کہا، اتنی ظالم نہ بنو بہو، یہ بیچاری بلیاں بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کے حصے کا رزق بھی اللہ ہی بیچتا ہے۔ لیکن سریا کی بہو نے اپنی ساس کی ایک بات نہ سنی اور انہیں کھانا دینے سے صاف انکار کر دیا۔ چار بلیوں کو دیکھ کر اب سریا بھی کافی پریشان ہو گئی کیونکہ اب وہ ان کے کھانے کے انتظام کہاں سے کرتی۔ سریا نے سوچا، اپنی سونے کی بالیاں بیچ دیتی ہوں تاکہ ان بلیوں کی خوراک کا بندوبست ہو سکے، ورنہ یہ بیچاری بھوکی مر جائیں گی۔ اور اگلے دن سریا اپنی سونے کی بالیاں بیچ کر ان بلیوں کے کھانے پینے کا سامان لے آئی۔ لیکن چند دن بعد سریا نے دیکھا کہ اب بلیاں 4 کے بجائے 6 ہو گئی تھیں۔ سریا نے پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا اور خود سے کہنے لگی، اگر بہو نے ان 6 بلیوں کو دیکھ لیا تو وہ مجھ پر بہت غصہ کرے گی کیونکہ وہ بہت کنجوس ہے، ان بلیوں کو کھانا دینے کے بجائے وہ اپنے گھر سے باہر نکال دے گی انہیں، اب کیا کروں؟ سریا یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اس کی بہو نے ان 6 بلیوں کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا اور اپنے شوہر کو بلا کر کہا، ارے ادھر تو آ کر دیکھیں، آپ کی ماں نے بلیوں کی پوری فوج جمع کر رکھی ہے، اب میں کیسے گھر کا خرچ چلاؤں گی، یہ بلیاں تو سارا گھر کھا جائیں گی۔ سریا کے بیٹے نے اپنی بیوی کی بات سن کر جواب دیا، ماں جی آپ کی بہو ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ اتنی ساری بلیاں کہاں سے آئیں اور ان کے دودھ کا خرچہ کون پورا کرے گا؟ میں اپنے بچوں کے لیے دودھ خریدوں یا ان بلیوں کے لیے؟ آپ ابھی ان بلیوں کو گھر سے باہر نکالیں۔ سریا اپنے بیٹے کی بات سن کر حیران رہ گئی اور بولی، بیٹا اللہ نے تمہیں اتنی دولت دی ہے، اگر تم تھوڑا سا حصہ ان بے زبان جانوروں کو کھلا دو تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن سریا کے بیٹے اور بہو نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور ان بلیوں کو گھر سے باہر نکالنے لگے۔ آخر سریا نے اپنے بیٹے اور بہو سے کہا، ٹھیک ہے، اگر یہ بلیاں اس گھر میں نہیں رہ سکتی تو میں بھی یہاں نہیں رہوں گی۔
सुरैया के बेटे ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो बिल्लियों को लेकर घर से निकल आई और चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। चलते चलते वो थक गई, इसलिए एक दरख्त के साए में टेक लगाकर बैठ गई। वो 6 बिल्लियां भी उसके साथ बैठ गईं। सुरैया उन बिल्लियों को देखकर दिल में सोचने लगी, अब इन मासूम बिल्लियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? यहाँ जंगल में तो इन्हें शिकारी जानवर खा जाएंगे। अब मैं क्या करूंगी? ए अल्लाह, तू ही मेरी मदद फरमा। अचानक सुरैया के सामने एक परी आई और कहने लगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे अपनी परेशानी बताएं, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। परी की बात सुनकर सुरैया बहुत खुश हुई और कहने लगी, बहुत शुक्रिया अच्छी परी कि तुम मेरी मदद के लिए आई हो। बस तुम मेरे और इन बिल्लियों के रहने के लिए कोई घर बना दो। परी ने सुरैया की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं अभी एक खूबसूरत सा घर बना देती हूँ। ये कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी को घुमाया तो एक बहुत ही बड़ा और शानदार घर बन गया। घर देखकर सुरैया बहुत हैरान रह गई, क्योंकि वो कोई आम घर नहीं बल्कि एक शानदार महल था। सुरैया वो महल देखकर परी से कहने लगी, क्या ये शानदार महल मेरा है? हाँ, ये आपका है, क्योंकि आप बहुत नेक दिल और सखी हैं। ये आपकी नेकी का इनाम है। सुरैया ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और अपनी 6 बिल्लियों को लेकर इस महल में रहने लगी। उधर दूसरी तरफ सुरैया के बेटे को कारोबार में भारी नुकसान हो गया, जिसकी वजह से उसकी सारी दौलत खत्म हो गई। उसका घर भी बिक गया और वो बेघर हो गया। अब उसे अपनी माँ और वो 6 बिल्लियां याद आने लगी। मैंने अपनी माँ और उन 6 मासूम बिल्लियों को घर से निकाला था, जिसकी मुझे सजा मिली है। मुझे अपनी माँ को ढूंढकर उससे माफी मांगनी चाहिए। फिर वो अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते उस महल में पहुंच गया, जहाँ सुरैया उन 6 बिल्लियों के साथ मजे से रहती थी। सुरैया के बेटे ने अपनी माँ से माफी मांगी। अपने बेटे और बहू की हालत देखकर सुरैया ने उन्हें माफ कर दिया और वो सब महल में रहने लगे। Goodbye.